اعلیٰ حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال عمرو بن معدی کرب الزبیدی، عمرو بن معدی کرب زبیدی نے کہا۔ یہاں پر شاعر کا نام عمرو بن معدی کرب زبیدی ہے اور یہ بہت بہادر شاعر ہے۔ مطلب ان کو ہزار لوگوں کے برابر تنے تنہا سمجھا جاتا تھا، بہت زیادہ کثیر جنگوں میں شرکت کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لائے اور سرکار کے وصال مبارک کے بعد اسلام سے منحرف بھی ہو گئے، لیکن پھر بعد میں بھی دولت اسلام سے سرفراز ہو کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کی اور جنگ قادسیہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور ارجح قول کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وصال پایا۔ آنے والے جو اشعار ہیں ان کا پس منظر یہ ہے کہ بنو جرم بن زبان بنو حارث بن کعب کے پڑوس میں رہتے تھے۔ بنو جرم نے بنو حارث کا ایک شخص قتل کر دیا اور قاتل قتل کرنے کے بعد فرار ہو کر عمرو بن معدی کرب کے پاس آ گیا۔ عمرو بن معدی کرب کی والدہ بنو جرم سے تھی۔ جب بنو حارث اور بنو نہد آپس میں مل کر قصاص لینے کے لیے آئے تو عمرو اور بنو جرم کے سارے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو بنو جرم نے بنو نہد سے لڑنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان کی آپس میں رشتہ داری تھی، لہذا وہ فرار ہو گئے اور بنو زبید نے شکست کھائی اور اکیلے عمرو لڑ رہے تھے۔ اس اکیلے پن کو، اس جنگ کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں۔ کہتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَيْتُ الْخَيْلَ زُورًا كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ زَرْعٍ أُرْسِلَتْ فَاسْبَطَرَتِ۔ اور جب میں نے گھوڑوں کو واپس ہوتے ہوئے دیکھا، زورن ازور کی جمع ہے، یہ منحرف ہونا، واپس ہونا، ایک طرف مائل ہونا۔ جب میں نے گھوڑوں کو واپس ہوتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھیت کی چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں جنہیں کھول دیا گیا ہو اور پھیلا دیا گیا ہو۔ تو یہاں پر رأیت الخیل، خیل کا معنی گھوڑا ہے، زورن منحرف ہونا، یعنی جب میں نے گھوڑوں کو منحرف ہوتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے نا، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو جداول یہ جدول کی جمع ہے، اس کا معنی نالی ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کھیت کی نالیاں ہوں، ارسلت جن کو چھوڑ دیا گیا ہو، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، فَاسْبَطَرَتِ اور پھر وہ پھیل گئی ہوں۔ فَجَاشَتْ إِلَيَّ النَّفْسُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرُدَّتْ عَلَى مَكْرُوهِهَا فَاسْتَقَرَّتِ۔ جاشا یجوشو ابلنا، جوش مارنا، نفس کا معنی جان۔ فجاشت الی النفس، تو میری طرف جان جوش مار گئی۔ اول مرتن، اول مرت میں، فردت تو اس کو لوٹا دیا گیا، اعلیٰ مکروہا، اس کی ناپسندیدگی کے باوجود، فاستقرتی تو وہ ٹھہر گئی۔ استقر یستقر، ٹھہر جانا۔ مفہوم ہوگا کہ میرا نفس اور میری جان پہلی بار گھبرائی، گھبرانا، جاشا الیہ، گھبرا کر باہر آئی، جوش مار گئی، اور میرا نفس پہلی بار گھبرایا، اسے ناپسند چیز پر لوٹا دیا گیا، پھر وہ ٹھہر گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری قوم والے فرار ہو گئے تو میں گھبرا گیا اولاً، لیکن میں نے بھاگنا معیوب سمجھا
اور میں بھاگا نہیں اور خود کو تسلی دی تو میری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ علی ما تقول الرمح یثقل عاتقی اذا انا لم اتعن اذا الخیل کرتی۔ علامہ، علی حرف جر ہے اور ما استفہامیہ ہے، اور علی جب ما پر داخل ہو گیا تو ما کا الف حذف کر دیا گیا۔ الرمح جمع رماح، اثقل یثقل بھاری کرنا، عاتق کا معنی ہوتا ہے کندھا، کرہ یکر کرن کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا۔ کہہ رہا ہے اے نفس تو کیسے کہے گا، علی ما تقول، اے نفس تو کیسے کہے گا کہ نیزوں نے میرا کندھا بھاری کر دیا۔ الرمح یثقل عاتقی اذا انا لم اتعن اذا الخیل کرتی، جب میں نیزہ زنی نہ کروں جس وقت شہسوار حملہ کر رہے ہوں۔ الخیل یہاں پر شہسوار، جس وقت کے شہسوار حملہ کر رہے ہوں اس وقت میں نیزہ زنی نہ کروں تو تو کیسے کہے گا کہ نیزوں نے میرا کندھا بھاری کر دیا ہے۔ ارے بھاری تو اسی کا نیزہ، اسی کا کندھا ہوگا نا جو نیزہ زنی بھی کرے گا، تو میں بہادر کس بات کا۔ نیزوں نے میرا کندھا بھاری کر دیا، یہ کنایا ہے تجربہ کار جنگجو اور بہادر ہونے سے۔ اس شعر میں شاعر خود کو ڈانٹ رہا ہے، اگر تو بھاگ گیا تو پھر تو بہادر کہلانے کا مستحق نہیں رہے گا۔ لح اللہ جرمن کلما ذر شارق وجوہ کلاب حارشت فزبرتی۔ لح اللہ، اللہ رب العزت جب بھی سورج طلوع ہو اللہ بنو جرم کو ہلاک کرے۔ لحا ہلاک کرنا، جب سورج طلوع ہو، ذرہ شارق، شارق چمکنے والا یعنی سورج، ذرہ یا ذرہ چمکنا، جب سورج یا چمکنے والا چمکے، جب سورج نمودار ہو تب اللہ تعالی بنو جرم کو ہلاک کرے۔ جو ایسے کتوں کے چہرے ہیں، وجوہ کلابن یعنی ان کو کتوں کے چہروں سے تشبیہ دے دیے، جو ایسے کتوں کے چہرے ہیں، حارشت فزبرتی، یہ اس کے صفات بیان کیے کہ ایسے کتوں کے چہرے ہیں جو ایک دوسرے پر حملہ کرتے اور لڑائی کے لیے تیار رہتے۔ اس بارہ حارشت ایک دوسرے پر مطلب حملہ کرنا، حارش۔ اس بارہ کا معنی ہوتا ہے لڑائی کے وقت میں کتے جو منہ اپنا بگاڑتے ہیں، وہ منہ بگاڑنا۔ تو وہ ایسے کتوں کے چہرے ہیں جو آپس میں لڑے اور چہرہ بگاڑے، یعنی ان کے چہرے کی بے رونقی کو کتوں کی اس ہیئت سے تشبیہ دی ہے۔ تو ایک ہیئت ادھر سے منتزع کی، ایک ہیئت ادھر سے منتزع کی، ایک ہیئت کو دوسری ہیئت سے یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے۔ فلم تغنی جرمن نہدہا اذ طلاقتا ولکن جرمن فی اللقاء ابزعرتی۔ فلم تغنی، اغنا یغنی فائدہ دینا، اور جرم قبیلے کا نام، نہد وہ بھی قبیلے کا نام ہے۔ اذ طلاقتا جب آپس میں وہ ملے، ولکن جرمن فی اللقاء ابزعرتی۔ ابزعرہ ابزعرار کا معنی ہوتا ہے بکھر جانا، منتشر ہو جانا۔ جب ان کی لڑائی ہوئی تو بنو جرم نے بنو نہد کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہیں پہنچایا، لیکن بنو جرم جنگ میں بکھر گئے۔ فی اللقاء آپس میں مدبھیڑ ہونے میں، ابزعرتی بکھر گئے، یعنی جرم اور نہد جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، لیکن ان میں کوئی فائدہ ان کے آپس میں ملنے سے نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ بھاگ گئے۔ ذللت کأنی للرماح دریۃ اقاتل عن ابناء جرم وفرتی۔ شاعر کہتا ہے ذللت
میں رہ گیا للرماح کأنی للرماح دریۃ، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نیزوں کا اور تیروں کا میں نشانہ ہوں. اقاتل عن ابناء جرم، میں قبیلہ جرم کے افراد کی حفاظت کے لیے لڑ رہا تھا. وفرتی، اور خود قبیلہ جرم بھاگ گیا. میں نیزوں کا نشانہ بن گیا. میں بنو جرم کی اولاد کی طرف سے لڑ رہا تھا اور وہ بھاگ گئے. یہ برا حال ہو گیا. فلو ان قومی انتقتنی رماحهم نطقت ولكن الرماح اجرتی، تو اگر میری قوم کے نیزے مجھے بولنے دیتے تو میں بولتا. وَلَكِنَّ الرِّمَاحَ أَجَرَّتِ، لیکن نیزوں نے میری زبان کھینچ لی. اجرہ کا معنی زبان کا کھینچنا بھی ہوتا ہے، یہاں پر کھینچنا بھی ہوتا ہے. اور اجرت الدابہ، کسی جانور کے منہ میں لکڑی ڈال دینا تاکہ وہ بول نہ سکے یا کھا نہ سکے. کہہ رہا ہے کہ شاعر نے کہا کہ اگر میری قوم کے نیزے مجھے بلاتے تو میں ضرور بولتا. یعنی اگر قوم کے نیزے بلانے سے مراد یہ ہے کہ قوم کے نیزے بلائیں گے نہیں، یہاں پر تو اسناد مجازی ہے. مراد یہ ہے کہ قوم کے نیزے اگر سلامت رہتے اور لوگ دلیری سے لڑتے تو میں ضرور فقریہ اشعار کہتا. لیکن ان نیزوں نے تو میری زبان ہی بند کر دی، بھاگ گئے. وقال سیار ابن قصیر الطائی، سیار ابن قصیر طائی نے کہا فلو شہدت ام القدید طعاننا بمرعش خیل الارمنی ارنتی. شہدہ کا معنی حاضر ہونا، ام القدید نام ہے. طعاننا، طعان نیزہ زنی کرنا، مرعش جگہ کا نام ہے. خیل الارمنیج، ارمن کی طرف منسوب جو شہ سوار. ارنا، ارنتی، ارنا یورین و اردان، اس کا معنی ہوتا چیخ پڑنا، چیخ نکل جانا. اگر ام قدید حاضر ہوتی مقام مرعش میں ارمنی شہ سواروں کے ساتھ ہماری نیزہ زنی کے وقت تو چیخ پڑتی. عشیت ارمی جمعہم بلبانہ ونفسی وقد وطنتها فاطمأنتی. عشیتا، اس رات، ارمی، جس رات میں نیزہ زنی کر رہا تھا، تیر اندازی کر رہا تھا، جمعہم، ان کی جماعت سے، بلبانی ہی، گھوڑے کے اگلے حصے سے، یعنی سینے سے، لبان سینہ، ونفسی، اور اپنی جان سے، وقد وطنتها، اور میں نے اپنے نفس کو اطمینان دلایا، فاطمأنتی، تو وہ مطمئن ہو گئی، ٹھہر گیا. جس شام میں دور کر رہا تھا اور ان کی جماعت کو اپنی جان اور اپنے گھوڑے کے سینے سے میں نے اپنے نفس کو آمادہ کیا تو وہ آمادہ ہو گیا. میں نے اس کو مطمئن کیا تو وہ مطمئن ہو گیا. وَلَاحِقَتِ الْآطَالِ أَسْنَدْتُ صَفَّهَا إِلَى صَفٍّ أُخْرَى مِنْ عِدَى فَقْشَعَرَّتِي. لاحقت الآطال، آطال، لاحقت الآطال، باریک پتلی کمر کے گھوڑے. اسنت تو صفحہ، واو بمعنی ربا ہے. اور کتنے ہی باریک اور پتلی کمر والے گھوڑے کہ میں نے ان کی ایک صف کو دشمنوں کی دوسری صف سے ملا دیا. الی صف اخری، دوسری صف سے ملا دیا. اسنت تو صفحہ الی صف اخری من عدا، میں نے اس کی ایک صف کو دشمنوں کی دوسری صف سے ملا دیا. فقشعرتی، تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اقشعرہ، یقشعر، اقشعرار کا معنی ہوتا ہے رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا، جسم پر بالوں کا کھڑا ہو جانا. یعنی اتنے اپنے ہجوم کو بتا رہا ہے، اپنے بہادروں کی کثرت کو بتا رہا ہے کہ ایسی اتنی صفیں میں نے لگائیں. وقال بعض بنی بولان من طج
بعض بنی بولان من طی، قبیلہ طی کے بعض بنی بولان نے کہا نحنو حبسنا بنی جدیلۃ فی نار من الحرب جحمت الضرمی۔ حبسنا کا معنی ہوتا ہے حبس یا حبسو کا معنی روکنا۔ نحنو حبسنا ہم نے روک لیا بنی جدیلہ کو فی نارن ایسی آگ میں من الحرب جنگ کی جحمت الضرمی جو نہایت بھڑک رہی تھی۔ ہم نے بنو جدیلہ کو جنگ کی سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں قید کر دیا، روک دیا۔ الجحمہ اور الجحمہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور ضرم کا معنی ہوتا ہے انگارہ، اور ضرمتو اس کا مفرد ہے۔ نستوقد النبل بالحضید ونصطاد نفوسا بنت علی الکرم۔ استوقد یستوقد استیقاظ کا معنی ہوتا ہے گرم کرنا اور روشن کرنا۔ النبل کا معنی تیر جمع نبال، بالحضید حدید کا معنی ہوتا ہے ہموار زمین، ونصطاد استعاد کا معنی ہوتا ہے شکار کرنا۔ نفوسن ایسی جانوں کی بنت علی الکرم جن کی بنیاد کرم پر رکھی گئی ہو، جود و سخا پر رکھی گئی ہو۔ ہم ہموار زمین میں تیروں کی آگ روشن کرتے تھے۔ نستوقد النبل بالحضید ہم ہموار زمین میں تیروں کی آگ روشن کرتے تھے اور ایسی جانوں کا شکار کرتے تھے جن کی بنیاد جود و سخا پر رکھی گئی ہو۔ وقال رویشد بن کثیر الطائی، رویشد بن کثیر الطائی نے کہا، رویشد بن کثیر الطائی یہ جاہلی شاعر ہے، اس نے کہا یا ایھا الراکب المزجی مطیتہ سائل بنی اسد ما ہذہ الصوت۔ الراکب سوار، المزجی مطیہ اپنی سواری کو آگے لے جانے والا، دھکیانے والا، سائل بمعنی اسأل ہے یہ پوچھ لے، بنی اسد سے ما ہذہ الصوت یہ آواز کیا ہے۔ اے تیزی سے اپنی سواری کو لے جانے والے اونٹ سوار، بنو اسد سے پوچھ یہ آواز کیسی ہے، یہ کیسا شور ہو رہا ہے۔ یہاں پر شاعر طنز کر رہا ہے کیونکہ پورے معاملہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں پر نہیں کہہ رہا ہے بلکہ خود ہی معاملے کو بھڑکا رہا ہے، نہ کہ بنو اسد۔ تو یہ طنز کے طور پر شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے۔ ازجا یسجی، ازجا کا معنی ہوتا ہے گزارنا، ہانکنا، آگے بڑھانا۔ مطیتن کی جمع مطایا۔ وَقُلْ لَهُمْ بَادِرُوا بِالْعُذْرِ وَالْتَمِسُوا قَوْلًا يُبَرِّئُكُمْ إِنِّي عَنَ الْمَوْتُ، اور اے سوار ان سے جا کر کہہ دے، وَقُلْ لَهُمْ ان سے کہہ دے، بَادِرُوا بِالْعُذْرِ جلدی سے عذر پیش کرو، جلدی سے عذر پیش کرو، وَالْتَمِسُوا قَوْلًا اور ایسی بات تلاش کر لو، يُبَرِّئُكُمْ جو تم کو بری کر دے، ورنہ تو اگر تم نے جلدی عذر تلاش نہیں کیا اور ایسی بات نہیں ڈھونڈی تو سن لو میں موت ہوں، انی عن الموت میں موت ہوں۔ اور ان سے کہہ دو کہ جلد عذر پیش کرو اور ایسی بات تلاش کرو جو تمہیں بری کر دے، بے شک میں موت ہوں۔ ان تذنبوا ثم تأتینی بقیتکم فما علی بذنب عندکم فوت۔ ان تذنبوا اذنب یذنبوا گناہ کرنا، اگر تم گناہ کر لو، اگر تم گناہ کرو، ثم تأتینی بقیتکم پھر تمہارے ما بقیہ لوگ میرے پاس آئے، فما علی بذنب تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوتاہی، اور عندکم فوتو، عندکم تمہارے نزدیک، فوتو فوت، کوتاہی، فوت ہو جانا۔ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غلطی کرو پھر تمہاری اولاد اور تمہارے ماں بقیہ لوگ بعد کے لوگ میرے پاس آئے تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں، کوتاہی تمہاری طرف سے ہے۔ عندکم فوتو، کوتاہی اور فوت تمہارے پاس ہے، تمہاری طرف سے۔ کیوں کوتاہی تم نے کی ہے تو پھر بعد میں مت کہنا کہ یہ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہو، پھر اس وقت تو مجھے سزا ہی دینا پڑے گی۔ وقال عنیف بن زبان النبہانی،
عنیف ابن زبان نبہانی نے کہا. عنیف ابن زبان نبہانی یہ شاعر بھی جاہلی شاعر ہے. بنو اسد بن خزیمہ کو خطاب کر کے یہ اشعار کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے جمعنا لکم من حی عوف و مالکی کتائب یرد المقرفین نکالوہا. جمع یجمع جمع کرنا. حی کا معنی یہ تسنیہ ہے، حیین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے. من حی عوف و مالکی، قبیلہ عوف اور قبیلہ مالک. کتائب یہ کتیبہ کی جمع، اس کا معنی لشکر. یردی اردہ یردی ہلاک کر دینا. المقرفین دوگلے لوگ. نکالوہا اس کی سزا. کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے قبیلہ عوف اور قبیلہ مالک سے ایسے بڑے بڑے لشکر تیار کیے ہیں جن کی سزا مخلوط النسل والوں کو، دوگلے لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے. لہم عجز بالرمل فالحسن فاللوا وقد جاوزت حی جدیس رعالوہا. عجز کا معنی پچھلا حصہ اور رعال کا معنی اگلا حصہ، اور باقی بیچ میں قبیلوں کے نام ہیں. جاوزہ یجاوزو آگے بڑھ جانا. کہہ رہا ہے اپنے لشکر کے بڑے ہونے کو، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے لشکر میں نے تیار کیے ہیں کہ ان کا پچھلا حصہ مقام رمل، حزن اور مقام لوا میں ہوتا ہے، اور ان کا اگلا حصہ قبیلہ جدیس کے یعنی جدیس کے دونوں قبیلوں سے آگے گزر جاتا ہے. اس کا اگلا حصہ قبیلہ جدیس کے دونوں قبیلوں سے آگے گزر جاتا ہے. اتنا بڑا لشکر میں نے تیار کیا ہے. وَتَحْتَ نُهُورِ الْخَيْلِ حَرْشَفُ رَجْلَةٍ تُطَاحُ لِغُرَّاتِ الْقُلُوبِ نِبَالُهَا. وَتَحْتَ نُهُورِ الْخَيْلِ، شہ سوار، خیل کا معنی شہ سوار. نحور نحر کا معنی اگلا حصہ، سینے کے اوپر کا حصہ جہاں پر نحر کیا جائے، ذبح کیا جائے. تحت نحور الخیل، گھوڑوں کے اگلے حصے کے نیچے. حرشف رجلتن، رجلہ یہ راجل کی جمع، پیدل پا پیادہ لوگوں کی فوج ہوتی ہے. حرشف فوج. تطاح لغرات القلوب، دلوں کے دانوں کے لیے تیار کیے گئے ہیں. نبالوہا اس کے تیر. تو غرتن جمع غرر، اور غرتن غین کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے جمع غرر. کہتا ہے شاعر کہ وَتَحْتَ نُحُورِ الْخَيْلِ حَرْشَفُ رَجْلَةٍ، اور گھوڑوں کے سینوں کے نیچے پیادہ فوج کے لشکر ہیں. تُطَاحُ لِغِرَّاتِ الْقُلُوبِ نِبَالُوهَا، جن کے نیزے درمیان دل کے لیے معین کی گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں. ابا لهم ان يعرفوا الضيم انهم بنو ناطق كأن كانت كثيرا عيالها. کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ابا یا ابا انکار کرنا، انہوں نے ظلم جاننے سے انکار کیا. ابا لهم ان يعرفوا الضيم، انہوں نے ظلم جاننے سے انکار کیا. وہ ظلم آشنا نہیں ہے کیونکہ کبھی ان پر کبھی ظلم نہیں کیا گیا. انہم بنو ناطق، کیونکہ وہ زیادہ بچے جننے والی عورت کی اولاد ہیں. بنو ناطق ہیں. ناطق ایک عورت کا گزری ہے جس کا نام، جس کو بہت زیادہ، جس نے بچے جنے. کانت کثیرن عیالوہا، جو کثیر العیال تھی، جس کا عیال بہت زیادہ تھا، بچے بہت زیادہ تھے. تو ناطق وہ عورت جس کے بچے زیادہ ہوں. فلما اتینا الصفحہ من بطن حائلی بحیث طلاق طلحوہا وسیالوہا. کہہ رہا ہے کہ یہاں پر طلح اور سیال پیڑوں کے نام ہیں. صفح کا معنی ہوتا ہے ہموار زمین. فلما اتینا الصفحہ من بطن حائل، بطن حائل یہ وادی کا نام ہے. کہہ رہا ہے کہ جب ہم وادی حائل کے درمیان ہموار زمین پر آئے جہاں طلح اور سیال کے درخت ملتے ہیں. دعو لنزار وانتمین لطی
तय्यिन का उसद शिरा इक़दामुहा व निज़ालुहा। दाउल निज़ारी, उन्होंने बनु निज़ार को पुकारा और हमने अपनी निस्बत बनु तई की तरफ की। वंतमैना, इंतमा यंतमी इंतिमा, निस्बत करना, मंसूब करना। हमने अपनी निस्बत बनु तई की तरफ की कि जिनकी पेशकदमी और लड़ाई शरा जंगल के शेरों की तरह है। का उस दिशरा, जो वादिय शरा के जंगल या वादिय शरा के जंगल के शेरों की तरह हैं, जो किसमें इक़दामुहा व निज़ालुहा, उनका पेशकदमी करना, उनका लड़ाई लड़ना। फलम्मा इल्तक़ैना बय्यना सैफ़ बैनना लिसाइलतिन अन्ना हफ़िय्यिन सवालुहा। जब हमने इल्तक़ैना, इल्तक़ा यल्तक़ी मुठभेड़ होना, जब हमने जंग की और हमारी मुठभेड़ हुई, बय्यना सैफ़ बैनना, तो तलवार ने हमारी पहचान करा दी। तलवार ने हमारे दरमियान पूछने वाली, बहुत ज़्यादा पूछने वाली औरत को बयान कर दिया, अन्ना, हमारे ताल्लुक़ से, हफ़िय्यिन सवालुहा, जो मुबालगा से हमारे बारे में पूछ रही थी। बहुत ज़्यादा सवाल करना, हफ़ज़ सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल करना। यानी कहने का मकसद ये है कि जो औरत, जो मेरी बीवी मेरे ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा सवाल करती थी, पता नहीं मेरा शौहर बहादुर है नहीं है, बहुत ज़्यादा, तो जब हमारी मुठभेड़ हुई तो तलवारों ने बता दिया उसे, उसके सवालों के जवाब दे दिए कि हम कितने बहादुर हैं। फलम्मा तदानु बिर्रिमाहि तदल्लअत सुदूरुल क़ना मिनहुम वअल्लत निहालुहा। और जब वो यानी दुश्मन नेज़ों के साथ करीब हुए तो नेज़ों की नोकों ने पहली बार सैर होकर उनका खून पिया और पहली बार पीने वालों ने दूसरी बार पिया। तो अल्लाह, इसका माना दूसरी बार पीना। और यहाँ पर तदल्लअत सुदूरुल क़ना, तो नेज़ों की अनियों ने पिया पहली बार खून उसमें। वअल्लत निहालुहा, दोबारा, निहाल का माना पहली बार पीना और अल्लाह दूसरी बार पीना। कह रहा है कि जब वो आपस में नेज़ों के साथ करीब हुए, तदल्लअत सुदूरुल क़ना मिनहुम, तो नेज़ों की नोकों ने पहली बार सैर होकर उनका खून पिया। और वअल्लत निहालुहा, और पहली बार पीने वालों ने दूसरी बार पिया। अल्लाह दूसरी बार पीना, निहाल पहली बार पीना। और तदल्लअत सुदूरुल क़ना, वो खून से सैराब हो जाना, खूब सैराब हो जाना, तदल्ला, और माहिर होना। तदल्ला मिनल उलूम, उलूम से वाफिर हिस्सा पाना। वलम्मा असैना बिस्सुयूफ तक़त्तअत वसाइलु कानत क़ब्ल सलमन हिबालुहा। वलम्मा असैना बिस्सुयूफ, और जब हमने शमशीर जनी की तो वो वसाइल कट गए। वसाइल तक़त्तअत वसाइलु, वो सारे वसाइल और असबाब कट गए। कानत क़ब्ल सलमन हिबालुहा, जिनकी रस्सियाँ इससे पहले सलामती का सबब बनती थीं, सबब थीं। वलम्मा असैना बिस्सुयूफ, जब हमने शमशीर जनी की और तलवारों के ज़रिए से, तलवारों को हमने लाठियां बना लिया, बल्कि ये कहो वलम्मा असैना बिस्सुयूफ, जब हमने तलवारों को लाठियां बना लिया, यानी तलवारें भी हम ऐसे चला रहे थे जैसे लाठियां चलती हों। जब हमने तलवारों से लाठियां चलाईं, तलवारों को लाठियां बना लिया, तो वो सारे असबाब कता हो गए जो इससे पहले जिनकी रस्सियां सलामती का सबब थीं। फवल्लौ व अतराफुर रिमाहि अलैहिम क़वादिरु मरबूआतुहा व तिवालुहा, तो वो पीठ फेर कर भाग गए। फवल्लौ, पीठ फेर कर भाग गए, इस हाल में के दरमियाने और बड़े नेज़ों के किनारे उन पर कादिर थे। इस हाल में अतराफुर रिमाह, नेज़ों के किनारे यानी नोकें, अलैहिम, उनके ऊपर, क़वादिर, कादिर थी, यानी वो काबू में किए हुए थे उन्हें।
مربوعاتها و طوالها. مربوعات کا معنی ہوتا ہے درمیانی اور طوال لمبے. تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اس حال میں کہ درمیانی اور بڑے نیزوں کے کنارے ان پر قادر تھے، ان کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے. طوال کا مفرد ہوتا ہے طویل اور مربوعات کا مفرد ہے مربوع. مربوع کا معنی متوسط اور درمیانہ قد والا.